السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جیسا آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کئی دنوں کے بعد، اگر یہ کہوں کہ ہفتے کے بعد ویڈیو ڈالی گئی ہے تو کوئی جھوٹ بھی نہیں ہوگا۔ ویسے تو میں ہی تھا، میں نے کہا بھائی تمام لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، مجھے رائے مشورے دیں گے، لیکن شاید لوگوں نے جو ہے نا پڑھا نہیں اس کو اور سنا نہیں، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی کچھ کم تر چیز ہو قرآن کریم، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا پتہ۔ اس سے تو دو ہی بات پتہ لگتی ہے، تو پڑھا نہیں یا پھر وہ پڑھے ہوئے ہیں، پھر جو ہے نا وہ تھوڑا کم درجے کے سمجھتے ہوں گے۔ کیونکہ قرآن کریم کو اچھا اور مضبوط کرنے کے لیے قاعدے قواعدوں کا ہونا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری کہ جیسا کہ ایک انسان کے لیے سانس لینے کی جگہ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ہوا ضروری ہے۔ کیونکہ بغیر قاعدوں کے قرآن کریم نہیں ہے، وہ تو بس جو ہے نا پتہ نہیں کیا چیز ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جتنے بھی عربی لوگ ہیں وہ ہمارے یہاں کی اذانوں کی مثال دیتے ہیں، وہ بولتے تمہارے یہاں اذان ایسے ہوتے ہیں ہندوستان میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ایسے مثال دیتے ہیں۔ ہاں، ہمارے یہاں کی بہت مذاق بنتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں تمہارے یہاں قرآن بھی ایسے پڑھتا ہے، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ ایسی مثال دیتے ہیں۔ اور پھر میں تم سے ایک بات بتا دوں، قرآن کریم کو خیر پڑھا تو مصر نے ہے، اچھا بہت شاندار، لیکن سمجھا ہندوستان نے ہے۔ اور کوئی یوں کہے نا کہ ہندوستان نے پڑھا بھی ہے، یہ بھی جھوٹ نہیں ہوگا، یہ ہندوستان ہے، اور خاص کر یہ مٹی جہاں سے ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں، سہارنپور مظفر نگر، یہ جو علاقہ ہے اس میں کئی اور اضلاع پڑتے ہیں، یعنی ضلع کئی اور پڑتے ہیں اس میں آس پاس کے۔ یہاں کے لوگ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جس میدان میں کود جاتے ہیں نا، اس میں جو ہے نا ایک پہچان بنا لیتے ہیں۔ تو خیر آپ تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے بھی قرآن کریم کے لیے قاعدوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور میں نے یہ ویڈیو ڈالی تھی، اس لیے ڈالی تھی کہ بھائی آپ لوگ سنیں جو نہیں جانتے اور سیکھیں، کیونکہ بہت لوگ فون بھی کرتے ہیں بھائی ہمیں بھی پڑھنا ہے، اتنی دور سے بھائی ہم تمہیں کیسے پڑھانے جائیں گے۔ تو پھر مجھے یہاں سے یہی بات محسوس ہوتی ہے کہ شاید قرآن کریم کو اتنی بڑی اہمیت ہمارے لیے ہمارے حساب سے نہیں رکھتا، جس حساب سے کام مطلب دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر مدرسے ہیں یا دین ہے، اگر مدرسے ہیں سب سے زیادہ تو کہاں پر ہیں؟ ہندوستان میں۔ اور ہندوستان کے بھی اندر اگر کہیں مدرسے سب سے زیادہ ہیں تو وہ سہارنپور مظفر نگر بلند شہر، یہ مطلب اس طرح کے جو ضلع ہیں یہاں پر پڑتا ہے۔ اور یہاں بھی مولانا کلیم صدیقی یعنی مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب رحمت دامت برکاتہم فرما رہے تھے ایک دن کہ ہم نے سروے کیا ہے ان علاقوں کا، خاص کر سہارنپور، وہاں پر 4.5% اچھا قرآن کریم پڑھے ہوئے لوگ ہیں، باقی سب ایسے ہی، یعنی وہاں کے لوگوں کو بھی توجہ نہیں ہے۔ شاید کیا ہوا ہمیں، یہ قرآن کریم کس لیے دنیا میں آیا، ہماری خاطر آیا، ہماری رہبری کرنے کے لیے آیا، لیکن ہمیں تو اس کو پڑھا ہی نہیں۔ خیر اللہ تبارک و تعالی مجھے سب سے پہلے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کو اچھی طرح پڑھنے کا شوق نصیب کرے، اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کا شوق نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور بچوں اور بچیوں، آج میں نے یہ ویڈیو کئی دنوں کے بعد ڈالی ہے، اور میں یوں سمجھتا تھا کہ میرے بھائی بہن بچے یعنی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے کوئی رائے مشورہ دیں گے، لیکن خیر آپ نے نہیں دیا۔
تو پھر میں آج آپ کے سامنے اگلی اور یعنی یہ ویڈیو بنا کر ڈالنا چاہتا ہوں، آپ اس کو سنیں۔ ایک ہوتا ہے کھڑا زبر، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ زبر کوئی بھی ہوگا یا پیش وہ اوپر ہی آئے گا، تو یہ کھڑا زبر ہے، یعنی کھڑا زبر حرف کے اوپر ہوگا۔ تو اگر کوئی بولے یا ہمیں محسوس ہو کہ کھڑا زبر ہے تو کیا کریں گے؟ اس میں ہم کرتے ہیں الف مدہ، جیسا کہ حمزہ کھڑا زبر آ، کیا قاعدہ ہوگا الف مدہ کا، کیونکہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے الف مدہ ہوگا اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے آ با، کیا قاعدہ ہوگا الف مدہ کا، کیونکہ با کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے الف مدہ ہوگا اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با تا، کیا قاعدہ ہوگا الف مدہ کا، کیونکہ تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے الف مدہ ہوگا اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے تا۔ ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگوں کو کھڑا زبر کا جو قاعدہ ہے وہ معلوم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ایک ہوتی کھڑی زیر، اور زیر کوئی بھی ہو، زیر نیچے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، یعنی اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ای، یعنی حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے اور کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، اس لیے یا مدہ ہوگا اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ای بی، کیا قاعدہ ہوگا یا مدہ کا، کیونکہ با کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، اس لیے یا مدہ ہوگا اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بی تی، کیا قاعدہ ہوگا یا مدہ کا، کیونکہ تا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، اس لیے یا مدہ ہوگا اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے تی۔ تو بھائی میں پھر آپ سے یہی محسوس کرتا ہوں کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کو یہ کھڑی زیر کا بھی قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن ایک ہوتا ہے الٹا پیش، اور پیش کہاں ہوتا ہے؟ اوپر، زیر نیچے، زبر اوپر۔ اب الٹا پیش بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ الٹا پیش برابر کس کے ہوتا ہے؟ واو مدہ کے، جیسا کہ حمزہ الٹا پیش او، ہونٹ گول، ہونٹ گول، اگر ہونٹ گول ہوں گے پیش یا واو پر تو کیا؟ حمزہ الٹا پیش او، کیا قاعدہ ہوگا؟ واو مدہ کا، کیونکہ حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے اور الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اس لیے واو مدہ ہوگا اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے او بو، کیا قاعدہ ہوگا؟ واو مدہ کا، کیونکہ با کے اوپر الٹا پیش ہے اور الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بو تو، کیا قاعدہ ہوگا؟ واو مدہ کا، کیونکہ تا کے اوپر الٹا پیش ہے اور الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اس لیے واو مدہ ہوگا اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے تو
تو خیر میں امید کرتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بھی آپ کو یاد ہو چکا ہے۔ بھائی یہ قاعدہ ہوا کرتا ہے لین کا، جس کے دو حرف ہیں، واو لین اور یا لین، اور دیکھو توجہ کی بات، دونوں ہی حرف ساکن ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر سکون ہوتا ہے۔ جیسے یہ واو ہے نا، واو، یہ واو جو ہے اس کے اوپر دیکھو چھوٹا سا بالکل ایک جزم لگا ہوا، جزم جسے ہم سکون کہتے ہیں، تو اس واو کو بولیں گے واو ساکن۔ واو ساکن سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے واو لین ہوگا، اور واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں، جیسے او، ہونٹ گول، ہونٹ گول۔ بو کیا قاعدہ ہوگا واو لین کا، کیونکہ واو ساکن سے پہلے، واو ساکن سے پہلے کیا ساکن ہے؟ واو ساکن۔ کیوں؟ کیونکہ واو کے اوپر سکون ہے، کیا ہے؟ یعنی جزم، اور واو ساکن سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے واو لین ہوگا، اور واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں، جیسے بو، تو کیا قاعدہ ہوگا واو لین کا، کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے واو لین ہوگا، اور واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں، جیسے تو میں امید کرتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ تو بہت اچھی جگہ کے رہنے والے لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ ماں باپ سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں بھائی بہن، تو آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ خیر، اس کے بعد ایک یا لین، وہ یا بھی ساکن ہوگی، یعنی اس یا کے اوپر بھی سکون ہوگا۔ یہ دیکھیں نا آپ نے، یا اسی کو کہتے ہیں یا، اس کے اوپر دیکھا نا آپ نے چھوٹا سا سکون، یعنی جزم لگا ہوا ہے، چھوٹا دال کی شکل کا، اس یا کو بولتے ہیں یا ساکن، اور یا ساکن سے پہلے زبر کی حرکت ہے، یہ دیکھو زبر کی حرکت ہے، اس لیے یا لین ہوگا، اور یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں، جیسے ای، بئی کیا قاعدہ ہوگا یا لین کا، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے یا لین ہوگا، اور یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں، جیسے بئی، تئی کیا قاعدہ ہوگا یا لین کا، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے یا لین ہوگا، اور یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں، جیسے بئی، تئی، سی۔ خیر، یہ پہلی کلاس ہے دینیات سال اول ابتدائی، یعنی چھوٹے بچوں کی، تو آج لگ بھگ اس کے قاعدہ مکمل ہو چکے ہیں، قاعدہ اور بچا ہے تنوین کا۔ خیر، تنوین کسے کہتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے، تنوین کہتے ہیں دو زبر کو، دو زیر کو، دو پیش کو، مطلب یہ نہیں کہ تینوں کو ملا کر تنوین بنتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ دو زبر کی الگ تنوین ہوتی ہے، اور دو زیر کی الگ، اور دو پیش کی الگ۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، یعنی برابر، جیسا کہ یعنی اخیر کی آواز کو آپ توجہ سنیں، با دو زبر بن، بھائی برابر ہے با نون زبر بن کے، با دو زبر بن، با نون زبر بن، با دو زیر بن، با نون زیر بن، یعنی بن بن کی آواز ہے، با دو پیش بن، با نون پیش بن، بن بن بن، ٹھیک ہے نا، تو بالکل سیم آواز ہے۔ تو بس یہ کہتے ہیں کہ تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے، یعنی غنہ نہیں کرتے، بن ایسے نہیں کریں گے، بس بن، 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 تن، 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 سن، سن، جن، جن، جن۔ خیر، یہ شکل ہوگی، اور میں پھر بھی کہتا ہوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ بالکل اب یوٹیوب سے ہی پڑھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ کو الگ سے کسی کو استاد بنانا ہی پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے، اور جن کو آپ استاد بنائیں گے ان کو آپ کا استاد بننا آسان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم سیکھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا اور ان کو سکھانے والا امانت داری کے ساتھ ان کو آمادہ کر دے اس بات پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔